رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ مولانا ایک سوال ہے، دو پوچھیں۔ جمعرات محرم کی 90 تاریخ سوال تھوڑی ہوا، یہ تو گزارش ہوئی۔ آستے آستے یہ محرم کی معلومات، شہادت کی معلومات ہمارے میں سے بھی، ہمارے بچوں میں سے جاتی رہی، کیونکہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ آپ بتائیں کیوں؟ ہم آپ کو پوچھ رہے کیوں کہ جی یہ کیوں؟ شریعت میں نہیں ہے کہ ان کو یاد کرو یا ان کے بارے میں کچھ پڑھ کے بخشو یا دعا کرو، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے بچپن میں ہمارے دیکھا کتنے مجالسیں ہوتی تھی، بعض جگہ بیان بھی ہوتے تھے، واعظ بھی ہوتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ تو بعض جگہ اس کو سب مٹھائی دے دیا، یہ غلط، یہاں تو ہفتے میں 4 بیان ہوتے، اس کا کیا؟ یہ غلط، وہ غلط، صحیح تو کیا؟ وہ تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، یہاں تو 4 ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ آپ کی بات ہو۔ بزرگان محترم، شیخ زمن نے گزارش کو سوال کا نام دیا تو وہ تو آپ نے سن ہی لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بچے بھی بھول رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ہم جو بیان کریں وہاں لا کے بٹھائے تو ہم سنائیں۔ وہ لا کر بٹھائیں گے تو سنائیں گے، یا پھر گھروں میں یہ جو مجلس ہوتی ہے تو تب بٹھائے، ہے نا؟ ہاں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس میں ان کی شرکت نہیں ہو پاتی تھی۔ تو نام میں بھول رہا ہوں، بخاری شریف میں ہے یہ بات، لیکن نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ 2 صحابی نے آپس میں باری مقرر کی تھی کہ میں جاب پر جاؤں گا اور تم آقا کی مجلس میں بیٹھو گے، اور جب میں بیٹھوں گا تب تم جاب پر جاؤ گے، تاکہ آقا نے جو باتیں کہی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مس نہ ہو جائے۔ تم وہ ساری باتیں مجھ سے بیان کرنا کہ آقا نے آج مجلس میں کیا فرمایا، اور جب تمہاری غیر حاضری ہوگی تو میں ایسا کروں گا۔ تو طلب ضروری ہے بھائی۔ ہاں، ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، لاہور میں ایک ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، تو وہاں پر تھے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی نور اللہ مرقدہ۔ ان کا بڑا پیارا ملفوظ ہے جاوید بھائی کہ خواجہ ابو طالب ایمان کی دولت سے محروم رہے چونکہ ان میں طلب نہیں تھی، حالانکہ ان کے لقب کا نام کا حصہ تھا طالب، ابو طالب۔ ابو یاد رکھیے، ابو عربی زبان میں 2 معنی میں آتا ہے، ایک تو اب یعنی باپ، والد، اور ایک ابو کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں والا، لا، یہاں قریب میں ہے چائے، ہاں، تو فاروق بھائی وہ والا، اسی لیے صدیق اکبر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو بکر۔ تو کیا معنی؟ بکر کا باپ نہیں، یہاں ابو جو ہیں وہ والا کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ والا کے، اور ایک باپ بھی ہوتا ہے۔ تو ابو طالب، لیکن طلب نہیں تھی ان کے اندر، تو باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی رہے، قدم قدم پر آقا کا ساتھ دیا، لیکن طلب نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ اگر طلب نہیں ہوگی تو میں نبی کے چچا کو بھی ایمان کی دولت سے محروم کر دوں۔ اگر طلب نہیں ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک قول کے مطابق آزر یا چچا جو بھی کہہ لے، ایمان کی دولت سے محروم رہیں گے۔ اگر طلب نہیں ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبوت کے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہے گا۔
اگر طلب نہیں ہوگی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی باوجود یہ کہ نبی کی بیوی ہے، نبی کے گھرانے میں ہے، لیکن طلب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے محروم رکھا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ مفہوم یہ ہے کہ کوشش تمہیں دکھانی ہے، طلب تمہیں پیدا کرنی ہے۔ ایک مرتبہ تم طلب پیدا کرو گے، کوشش کرو گے، میری راہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤ گے، میں تمہیں سنبھال لوں گا، میں تمہیں آگے چلا دوں گا۔ لیکن قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کوشش پہلے انسان کرے گا، اس کو کرنی ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا کہاں جاتا ہے؟ کنویں کے پاس جاتا ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے دعوت و تبلیغ کے احباب جاتے ہیں، وہ بھی خالی گشت کرنے جاتے ہیں، چند منٹ بات کریں گے، پھر کیا کہیں گے؟ مسجد آؤ، یعنی طلب پیدا کرو۔ وہ انہوں نے گھر جا کر دستک دی، خالی طلب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن کہاں کہ اللہ کے گھر میں آؤ۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، بجا ہے کہ بھئی لوگ بھول رہے ہیں، بیان نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، لوگ بچے بھول رہے ہیں، تو ہم یہ سبق کیوں بھول رہے ہیں کہ لاؤ انگلی پکڑ کر بٹھاؤ ان کو، آفس والوں سے تقاضا کرو، مسجد کی انتظامیہ سے، وہ تھوڑی منع کرے گی، دینی پروگرام رکھنا ہے وہ منع نہیں کرے گی، لیکن آپ لاؤ تو صحیح۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ہماری مسجد میں جو آخری حضرت کا سفر ہوا رمضان المبارک میں، آپ کو یاد ہوگا نوجوانوں کے نام پر ایک پروگرام جاوید بھائی ترتیب دیا گیا تھا رات کو کہ حضرت آپ کو بات نوجوانوں میں کرنی ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رات کو حضرت بیٹھے یہاں پر اور یوں نظر دوڑائی اور بیان سے پہلے ایک بات کہی، آپ کو بھی شاید یاد ہو نورانی بھائی، کہ فاروق بھائی صدر صاحب آپ تو کہہ رہے تھے نوجوانوں میں بیان کرنا ہے، مجھے تو کوئی نوجوان نظر ہی نہیں آتا مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، یہ تو سب ادھیڑ عمر کے اور بوڑھے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے آپ کی بات تو، لیکن صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، طلب جو ہے پیدا کرنی پڑے گی۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ آپ سوال کرو، مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ہم اسی پہ بیان کریں گے جو آپ سوال کرو گے، جو آپ کہو گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے تو کچھ اور دن کی باتیں بیان کرنی ہیں تو شہادت حسین بیان کر دیں گے، محرم کے تعلق سے بیان کر دیں گے، لیکن آپ لاؤ تو صحیح، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو لاؤ تو صحیح۔ اور دوسری بات، لاؤ تو اردو بھی ان کو آتی ہونی چاہیے، کہ وہ بھی ان کو سکھاؤ، یا وہ نہیں سمجھتے تو کہو انتظامیہ سے کہ انگلش کا انتظام کرے، انگلش اسپیکنگ کو لائے۔ اور الحمدللہ انتظامیہ کوشش کرتی بھی ہے، پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن رونا اسی بات کا ہے کہ مجمع ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسجد والے تو انتظام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نہیں آتے لوگ، کیا کرتے؟ نوجوان ہمارے آ ہی نہیں رہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا درد مجھے خوشی ہوئی، آپ کا درد دل دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ بات صحیح ہے، لیکن یہ آپ نے آدھی بات کی، آدھا کام مزید کرنا ہے۔ لیکن آپ چونکہ ٹھہرے ہمارے شیخ زمن، ہمارے شیخ، تو بہرحال آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ چلے محرم کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہمیں محرم آتا ہے، شہادت حسین یاد رہتی ہے، شہادت عمر یاد نہیں رہتی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ شہادت حسین بچوں کو نہیں بتایا اس کے تعلق سے، لیکن کبھی یہ تقاضا نہیں کرتے کہ شہادت عمر نہیں بتائی۔ شہادت حسین سے پہلے شہادت عمر ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی، لیکن ایک خاص جماعت ہے، اس نے ایسا پروپیگنڈا کیا اور اتنا پروپیگنڈا کیا ہے
کہ سنی حضرات کے دل و دماغ میں بھی یہی باتیں گش کرتی ہے محرم آتا ہے تو، کہ بھائی شہادت حسین شہادت حسین. جیسے اس قوم نے، چھوٹی سی قوم ہے، زبان ہے. دیکھیے ہر جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انگریزی نہیں بولتے، بلکہ بعض کنٹری میں آپ جاؤ تو وہ اپنی ہی زبان بولتے ہیں. انگلش ان کو آئے گی لیکن وہ فخر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں بات کریں گے. جاؤ آپ افریقہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک لینگویج ہے زولو، تو وہ لوگ اپنی ہی لینگویج میں بات کرتے ہیں. آپ فرانس میں چلے جاؤ، وہ فرینچ ہی کے اندر جو ہے بات کریں گے. میں نے کہا تھا نا کل یا پرسوں ہاشم بھائی، سب سے زیادہ احساس کمتری اگر کسی قوم میں ہے وہ ان الذین آمنوا ہے. انگلش کو جو مقام مسلمانوں نے دے دیا ہے انگریزی زبان کو، اور جو بھوت سوار ہے، کسی اور قوم پہ اتنا بھوت سوار نہیں ہے. چاہے پھر وہ برطانیہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، وہاں بھی یہی حال ہے. اتنا بھوت سوار ہے اس زبان کا، اتنا بھوت سوار. دنیا میں یہ چیز نہیں ہے دوسری قوموں میں. ہر قوم کو اپنی زبان پہ ناز ہوتا ہے، ہر قوم کو اپنی زبان پہ، اپنی تہذیب پہ، اپنی کلچر پہ فخر ہوتا ہے. جو قوم اپنی زبان کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی تہذیب کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی کلچر کو بھلا دیتی ہے، صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان سب سے اول مٹتا ہے. دیکھو مدرسوں میں بھی کیا کیا آپ نے، ہماری مسجد میں بھی اور مساجد میں بھی. اسکول میں چلے جاؤ، انگلش کے ساتھ اور زبان بھی انہوں نے رکھی ہے. فرینچ سیکھو، کچھ اور سیکھو. یہاں اردو کا بیڑا غرق کر دیا. آپ ہزار دلائل دو، دینے کو دلائل سب کے پاس ہے. ہم صرف آپ سے ایک بات کرتے ہیں، ہمارے اکابر کے علوم کس زبان میں، یہ بتاؤ. بس یہ بتاؤ کس زبان کے اندر ہے. آپ نے اپنی مسجد کے رجسٹریشن میں لکھا رکھا ہے دیوبندی. اب دیوبند پہ باقی کب رہو گے آگے چل کر تمہاری اولاد جب وہ جانتی نہیں. تم نے خالی لکھا دیا ہے. جاؤ گوگل میں سرچ کرو مسجد قباء دیوبندی حضرات کی، گجراتی لوگوں کی. لیکن آگے چل کر چند سالوں کے بعد یہ تو جانتے ہی نہیں کیا دیوبندیت ہے، کیا دیوبندی، چونکہ وہ زبان ہی بھول چکے ہیں. ہمارے اکابر کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا اب یہاں پر، کہ جانتے ہی نہیں. اور جو لوگ مکتب میں پڑھے ہیں سعد اللہ صاحب آج سے 15-20 سال پہلے، وہ اردو جانتے ہیں، بیان ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا، لیکن جانتے ہیں کہ کیا کہاں گیا. نکال دیا. آپ کو اپنے دلائل پہ ناز ہے تو کرو، نکالو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم تو اپنا درد دل جو ہے وہ سناتے رہیں گے. اور کبھی کچھ آنکھیں بھی کھولو. آپ پاکستانی جو حضرات ہیں، یہ منظور بھائی بیٹھے ہیں، ان کی اولاد سے پوچھو، ان کو زبان آتی ہوگی. بنگلہ دیشی حضرات یہ انیس الزما صاحب سے پوچھو، آتی ہوگی ان کے بچوں کو بنگلہ. لیکن گجراتی بس گئے، ختم. ہم نے تو یہ بات کئی بار کہی ہے اور کہتے رہیں گے آگے بھی. خدا کرے کہ آج نہیں کل سمجھ میں آئے. آپ انگریزی جو یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں ان سے مشورہ کریں گے کہ اردو رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، تو وہ تھوڑی ہاں کہے گا. بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، اس میں میجورٹی یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ انگلش بولتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے اردو رکھو. ارے تم عقل پکڑو، تم وہاں سے آئے، تم بڑے بوڑھے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوگا آگے چل کر. مفتی سعید صاحب سالہ سال آئے اور یہ بچے سمجھتے ہی تھے. میں نے دیکھا کئی بچے یہاں ہیں وہ بیٹھتے تھے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں. چند سالوں کے بعد آئے گا کون بیٹھے گا، اور یہ سب تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اللہ سب کی عمر میں برکت دے، لیکن وہ پیارے ہو جائیں گے. نوجوانوں نے اپنی بات منوا لی لیکن بڑے بوڑھے نہیں منوا سکے، افسوس. بہرحال شہادت حسین سے پہلے شہادت عمر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سعد اللہ صاحب یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے. پہلی ہی تاریخ اسلامی مہینے کی، اسلامی سال کی
وہ شہادت سے بھری پڑی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ دیکھیے موت بھی کیسے آئی ہے، منبر رسول کے قریب حضور کے مصلی پر تھے، نماز جیسا عمل، نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لؤلؤ فیروز بدبخت خنجر کو زہر میں بجھایا ہوا آ کر جو ہے وہ مار دیتا ہے۔ تو شہادت بھی کہاں ہوئی ہے؟ مسجد کے اندر۔ بعد میں زندہ رہے ہیں، فوراً انتقال نہیں ہوا، لیکن شہادت تو اسی کو شمار کیا جائے گا کہ نماز کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر۔ مسجد نبوی ہے، مدینہ شریف ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک بات یاد آئی مجھے، بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک دعا نقل فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک او کما قال، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اور موت جب مجھے آئے، شہادت مجھے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میں موجود ہوں۔ یہ دو چاہت ہے فاروق بھائی، دو دعا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بظاہر میرے اس جملے پہ غور کرنا چودھری صاحب، بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چاہت پوری ہو، کوئی بظاہر امکان نہیں تھا۔ کیوں؟ مسلمان ہی مسلمان تھے مدینہ منورہ میں، تو شہادت کیسے آئے گی؟ اور پھر ان کو چاہیے بھی شہادت رسول اللہ کے شہر میں، شہادت چاہیے تو باہر جانا پڑے گا مدینے سے، شہادت ملے گی تو رسول اللہ کا شہر نہیں ملے گا، رسول اللہ کا شہر ملے گا آخری گھڑی تو شہادت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اسماعیل چچا، اللہ تو اللہ ہے، وہ اپنی صفت بیان کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، وہ کیسے درد دل سے انہوں نے دعا کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ عمر نے تو دو چاہت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے بائی ون گیٹ ون فری، جیسا یہاں پر ہوتا ہے اسٹور کے اندر آزدہ چلے جاؤ، موریسن چلے جاؤ، تو اسی طرح سے ایک پر ایک فری دیتی کہ عمر تمہاری دو چاہت ہے، ہم تمہیں دو اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ۔ ابو لؤلؤ فیروز، ہم لوگ نام رکھتے ہیں فیروز، اس کے لیے ہوتا ہے فیروز، اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نام رکھ سکتے ہیں، لیکن بعض علماء نے پسند نہیں کیا ہے۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، الٹی بات مت سمجھنا، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن علماء نے پسند نہیں کیا بچے کا نام فیروز رکھنا۔ اتنے سارے نام ہیں تو ویسا نام کیوں رکھے کہ جس سے ملتے جلتے نام والے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ان کو شہید کیا ہے، تو ویسا نام کیوں رکھنا ہے؟ نام کچھ کم ہے۔ اب دعا پوری ہو گئی، مدینے کا شہر بھی مل گیا، شہادت کی موت بھی ملی، وہ مسلمان نہیں تھا، اور دھاردار آلہ، علماء نے لکھا ہے دھاردار آلہ ہونا چاہیے، جس سے مارا جائے وہ کیسا ہو؟ دھاردار ہو، تیز ہو، اور مارنے والا ان الذین آمنوا نہ ہو، تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں اور دی، ایک تو حالت نماز میں شہادت ملی۔ اسلام میں توحید و رسالت کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ کہ نماز کے اندر شہادت، مزید ایک پر ایک فری دولت، اور دوسرا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حافظ صاحب مدفن بنا، قبر مبارک بنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ، یہ دو دعا انہوں نے نہیں مانگی تھی. اچھا اب ایک بات سعد اللہ صاحب بتا دیں مجھے، آپ کو سننا کیا ہے؟ اب 3 باتیں ہیں، وقت کم ہے تو میں یہیں بریک لگاؤں. محرم کے حوالے سے 3 باتیں بیان کی جا سکے گی. نمبر 1 شہادت فاروق، اس کے تعلق سے آپ کو سننا ہے، یا پھر یہ کہ ہجری سال اس کی ابتدا کیسے ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا یہ تاریخ وغیرہ، یہ ہجری یعنی ہجرت سے ہے. دور صدیقی میں بھی نہیں تھا، دور فاروقی میں اس کا اجرا ہوا ہے اور آغاز ہوا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے 10ویں محرم الحرام جو کل کا دن ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشوراء کے دن 10ویں محرم الحرام کو جو شہید ہوئے ہیں تو چودھری صاحب دن جمعہ کا تھا اور کل بھی جمعہ کا دن ہے. کل 10ویں محرم الحرام بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت واقع ہوئی ہے تو وہ بھی 10ویں تاریخ تھی، محرم الحرام کا مہینہ تھا اور دن جمعہ کا تھا. کل بھی دن جمعہ کا ہے اور تاریخ 10ویں محرم الحرام. اب آپ نے یہ فرمائش کی ہے، آپ کی یہ چاہت ہے، تو میں نے 3 آپشن آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب تینوں پہ تو میں نہیں بول سکتا، تو آپ بتا دیں، یا یہ کہ تینوں پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال سکتا ہوں. تو آپ کو کسی ایک موضوع کے تعلق سے سننا ہے یا تینوں باتیں تھوڑی تھوڑی سننی ہے؟ اور یہ بھی آپ سن لیں کان کھول کر کہ آج آخری دن ہے میرا، ہیں 10 دن اس کے بعد ہم چھٹی پر ہے. بقیہ 10 دن امام محمد کا ٹن ہوگا، چونکہ ہمیں جانا بولٹن ہوگا. یہ تو چاہتے ہیں ہمیں پکڑ کر رکھے کہیں نہ جانے دے، کر رہا شیخ زمن کا من ہوگا. تو بہرحال کل میری آخری فجر کی نماز ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں لیگلی طور پہ چھٹی پہ ہوں. ہاں تو چودھری صاحب بالکل لیگلی طور پر. تو اب ہم آپ کو نظر نہیں آئیں گے 10 دن. اور ویسے بھی ہمیں چھٹی جمعہ ہی کو ملا کرتی تھی مدرسے میں. حافظ صاحب کو پتہ ہے جمعرات آتی تھی تو مدرسے میں طلبہ کہتے تھے جمعرات بری مراد. ہاں تو بری مراد ہے. چلے اب بولے کس کے متعلق سننا ہے؟ 9ویں اور 10ویں دونوں کا تھوڑا کیا 9ویں اور 10ویں سمجھ نہیں آئے؟ 9ویں محرم اور 10ویں دونوں. 9ویں میں تو کچھ نہیں ہے. 9ویں میں کیا رکھا ہے؟ کہیں 9 لاؤ تیار ہے 9ویں؟ بہت اس کا سنا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. کچھ ہے نہیں تو کیا سنا؟ 9 میں کچھ نہیں ہے. جو رکھا ہے وہ 10 میں رکھا ہے. 10 رکھیں گے تو ملے گا کچھ بوٹی سوٹی، وہ 10 میں ہے، 9 میں کچھ نہیں ہے. یعنی آپ کو عاشوراء کے تعلق سے سننا ہے، یوں بولو عاشوراء کے تعلق سے. عاشوراء یہ 10ویں محرم الحرام کو کہا جاتا ہے. عاشوراء عاشوراء ایک غلط فہمی دور کر لے دماغ سے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کے اندر فضیلت آئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے. غلط. عاشوراء میں کوئی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں آئی ہے. یہ دن تو پہلے سے فضیلت والا ہے، پہلے سے. دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، صحیح روایت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں. جب حضور
مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت بھی عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا کہ مشرکین مکہ یہ 10ویں محرم الحرام کا احترام ان میں بھی موجود تھا، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا احترام کرتے تھے، اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے، احترام کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی ہے 10ویں پارے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ منہا 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، سال بھر میں نورانی بھائی مہینے کتنے رہے ہیں؟ 12 ہی رہے ہیں۔ مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہی ہے۔ یہ پہلے سے جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے مہینے تو 12 ہی رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو نام ہے مہینوں کے، یہ بھی کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ یہ سارے نام، یہ محرم الحرام، یہ تو بہت پہلے سے یہ نام چلا آ رہا ہے محرم الحرام کا اور بعد کے مہینوں کا۔ غالباً کعب یا کلاب دو میں سے کوئی ایک نام ہے، تو ان کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے، تو یہ بہت پہلے سے یہ محرم الحرام جو ہیں وہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ 4 مہینے کا مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے۔ 4 مہینے حرمت والے تھے ان کے نزدیک، ان میں 3 مہینے مسلسل ہے، پے در پہ ہے، یکے بعد دیگرے ہیں، اس میں تسلسل ہے، لگاتار ہے، حالانکہ وہ سال بدل جائے گا تیسرے اس میں، لیکن تسلسل ہے۔ ذی قعدہ، اس کے بعد کون سا مہینہ؟ ہاں، اور پھر محرم، تو یہ 3 مہینے ساتھ ہو گئے نا، یہ 3 مہینے ساتھ ہو گئے ہے نا۔ ویسے 2 مہینے ہو گئے، سال ختم ہو جائے گا، لیکن وہ پہلا مہینہ آئے گا تو 3 مہینے ساتھ ہو گئے، یاد رکھنا آسان ہے۔ اور چوتھا مہینہ رجب، یہ 4 مہینے مشرکین مکہ کے یہاں بھی حرمت والے تھے۔ حرمت والے تھے کا مطلب یہ کہ اس کا احترام یہ کرتے تھے، اور کیسا احترام کرتے تھے؟ لڑائی جھگڑا، یاد رکھیے، لڑائی جھگڑا مشرکین مکہ کی گٹی میں پڑا تھا جاوید بھائی۔ یہ لڑنے جھگڑنے والی یہ جنگجو قوم، یہ جنگجو قوم ہے، اور کیسا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اور کیسی دشمنی تھی ان کے اندر، کیسی دشمنی تھی کہ جب مرتے تھے وہ آخری وقت میں وصیت کرتے تھے کہ فلاں آدمی سے، فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں بدلہ نہیں لے سکا، میرے بعد تمہیں بدلہ لینا ہے۔ مرتے وقت یہ وصیت کرتے تھے وہ اپنی اولاد کو، تو اس لیے وہ لڑائی جھگڑا وہ ان کے اندر جاری ہی تھا، وہ ان کے اندر۔ تو ان کی گٹی میں جو ہے وہ پڑا ہوا تھا لڑائی جھگڑا تو ان کے اندر، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان پہ احسان گنوایا۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہاں، کہ بالکل بے راہ، ہدایت سے دور، بالکل گمراہ قوم، اسی لیے ان کی کایا پلٹ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد۔ تو شاعر نے نقشہ یوں کھینچا ہے اس کا کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا،
آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ مردوں کو مسیحا جو ہے وہ کر دیا۔ اور حالی مرحوم کہتے ہیں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے، پہلی وہی چودھری صاحب کہاں آئی ہے؟ ماشاءاللہ، پٹھان کی آواز بھی پٹھان ہے۔ فاروق بھائی دیکھا اتنے دور سے بیٹھے ہیں وہ پٹھان، تو ایسی آواز ہونی چاہیے، کمزور دل والا تو ویسے ہی پیشاب کر دے۔ تو بہرحال کیا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ نسخے کیمیا کیا ہے؟ قرآن کریم ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہ ہے ہلا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان جو ہے وہ ان پہ گنوایا ہے کہ جنگجو قوم تھی، لڑاکو جو ہے وہ قوم تھی کہ بس لڑائی جھگڑا ان کی گٹی کے اندر کیا ہے وہ پڑا ہوا تھا، ایسی جو ہے وہ جنگجو قوم۔ تو احترام کرتے تھے تو وہی قوم جو موت کے وقت مرنے سے پہلے آخری وصیت اپنی اولاد کو یہ کر کے جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑا ختم نہیں کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، لیکن وہی جنگجو قوم فاروق بھائی 4 مہینے میں ہتھیار زمین پر ڈال دیتی تھی، جس کو ہمارے محاورے اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ 4 مہینے سال بھر میں لڑائی جھگڑا ہاشم بھائی کیا ہے بند ہو جاتا تھا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہوتے تھے؟ غضب یار۔ اور پھر ابھی تو بتایا یار آپ کو، ابھی تو 4 مہینے آپ کو بتایا یار، میں آپ کو بتا چکا ہوں 4، اور آپ بالکل بیٹھے ہیں لاچار تم نے آؤٹو چھے گی نہیں کہ ہمجمہ میں کرتو سوں یہ وچار ابھی جو بتایا رجب، ذی قعدہ اور محرم، اس میں یہ لڑائی نہیں کرتے، حالانکہ یہ لڑاکو قوم ہے۔ اسی لیے ان کو یاد کیا گیا کتابوں میں ان کے دور کو زمانہ جاہلیت، اس دور کو کیا کہا گیا؟ زمانہ جاہلیت جو ہے وہ کہا گیا۔ وہ خون کے پیاسے تھے، کوئی انسانی خون کی ان کے یہاں قدر و قیمت نہیں تھی، ان کے یہاں پانی کی جتنی بھی قدر و قیمت نہیں تھی، ایسے سنگ دل۔ اسی وجہ سے تو وہ بچی کو، اپنی سگی بچی، اپنی اولاد، اس کی وائف کے کوکھ سے جنم لیا ہے، مردہ نہیں چودھری صاحب، زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ۔ یعنی کون سا باپ ہوگا، کیسا سنگ دل ہوگا، اپنی سگی اولاد ہے، اپنی سگی اولاد کو اس کو گلا گھونٹ کے نہیں مارا، بلکہ قبر کھودی گئی، زندہ اس کو اندر گاڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ یہی سنگ دلی آ گئی تھی ان کے اندر، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کو۔ یعنی بعض مرتبہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اور وہ بھی معصوم بیٹی، کوئی بڑی نہیں، معصوم بیٹی، معصوم ہے وہ بیچاری۔ اور ویسے ہی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کتنا پیارا پیارا نا پھول جیسا ہوتا ہے فاروق بھائی، کہ دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ گلے سے لگا لے، اپنے سینے سے چمٹا لے، ان کو اٹھا لے۔ آدمی کسی اور کی اولاد بھی ہو، چھوٹا ہو، یہاں میں نے کئی مرتبہ دیکھا یہ گورے، میرے بھی جب بچے چھوٹے تھے تو وہ چھوٹے بچے اچھے دکھتے ہیں، دیکھیں سو کیوٹ، سو کیوٹ۔ اور بعض تو کچھ سویٹ چاکلیٹ ایسا بھی کچھ دے جاتے تھے کہ وہ پسند آئے، تو حالانکہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ ایسا کیوں؟ تو آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا، لڑتے جھگڑتے انسانی جان اور انسان کی خون کی قیمت ان کے نزدیک کچھ نہیں رہی۔ ایک کام معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ہوتا رہتا ہے تو اس کی قباحت
اس کی شناعت انسان کے دل و دماغ سے فاروق بھائی کیا ہوتی ہے؟ تو نکل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. چونکہ ایک چیز ہم دیکھتے رہتے ہیں تو پھر اس سے کوئی آدمی کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو اسی طرح ان کو کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا تھا، اپنی بیٹی کو زندہ وہ درگور کر دیتے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب سنتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، فک پڑ جاتا تھا کہ میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا ہے. یہ اتنی جو ہے وہ ان کے اندر کیا تھی؟ سنگ دلی تھی ان کے اندر اتنی زیادہ. بہرحال میں یہ خود بھول گیا کہاں سے بات چلی، کیا سمجھا رہا؟ ہاں، احترام، کہ یہ 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. اور اس میں کیا کرتے تھے؟ ہتھیار کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ہتھیار ڈال دیتے تھے. 4 مہینے جنگ نہیں ہوتی تھی، لڑائی نہیں ہوتی تھی. جانی دشمن کو بھی جانے دیتے تھے کہ ان کو پورا موقع ملا ہے کہ اس کا کام نمٹا دو، لیکن نہیں، وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. میں یہ بتا رہا تھا عاشورے میں فضیلت، 10ویں محرم الحرام میں فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے آئی ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں ہوئی شہادت ہے، اور وہ سید الشہداء ہے، بالکل اپنی جگہ ہے، وہ سید الشہداء ہے، لیکن اس دن کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اس دن میں چودھری صاحب روزہ رکھا کرتے تھے. 10ویں تاریخ کو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. مکہ مکرمہ میں بھی یہ حال تھا. امی جان فرماتی ہیں کہ مشرکین مکہ روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے. مشرکین مکہ رکھتے تھے، حضور بھی روزہ رکھتے تھے. پھر ہجرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد اللہ صاحب مدینہ منورہ. اب مدینہ منورہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی روزہ رکھا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر بھی جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے، مکہ مکرمہ میں یہودی نہیں تھے. میرے ایک استاد تھے، مرحوم ہو گئے، جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، جاوید بھائی، حضرت مولانا مفتی اسماعیل واڑی والا صاحب نور اللہ مرقدہ، دیکھا ہوگا آپ نے. ہاں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہود بے بہبود ہیں. تو بہرحال یہود جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں نہیں تھے. اچھا، یہ اہل کتاب ہے، مشرکین مکہ تو اہل کتاب نہیں ہیں، یہ لوگ اہل کتاب ہے کہ آسمانی کتاب جو ہے ان کو ملی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ منورہ جب حضور آئے تو وہاں بھی امی جان فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اسی لیے بعض فقہا نے یوں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ اسلام میں فرض تھا. کیا تھا؟ فرض تھا. یہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے. پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عاشورہ کا دن آتا تھا تو 3 کام کرتے تھے. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 3 کام کرتے تھے عاشورہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم الحرام کو. ایک خود روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، دوسرا ہمیں ترغیب دیتے تھے. کس کو؟ صحابہ کرام کو، سعد اللہ صاحب کے روزے کی ترغیب دیتے تھے. تیسرا، یہ روایت میں موجود ہے یہ بات، تیسرا جو کام کرتے تھے وہ جو میں ابھی کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ نصیحت کر رہا ہوں. بیان، واعظ، تقریر، آپ جو بھی کہہ لیں، تو نصیحت. یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر 10ویں محرم الحرام کو اور عاشورہ کے دن حضور ہمیں واعظ فرماتے تھے. یہ مسلم شریف میں ہے. لیکن اس پہ عمل کل تو ہو جائے گا، جمعہ ہے لیکن نہیں ہوتا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا. اسی لیے سعد اللہ صاحب رونا رو رہے ہیں. کاش کہ اس پہ ہی عمل ہو جاتا ہے، سعد اللہ صاحب کی مجلس ہو جاتی.
10ویں تاریخ کو آپ کہہ رہے کہ بھائی ہونی چاہیے، تو وہ مجلس ہو جاتی 10ویں تاریخ کو، تو وہ آ جاتا، اور کوئی غلط بھی نہیں تھا کہ خود روایت میں ہے، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو مسلم شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم الحرام کو خصوصیت سے خاص طور سے ہمارے درمیان واعظ فرماتے تھے، ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ ہاں البتہ ابھی روایت پوری نہیں ہوئی، آگے یوں ہے پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمیں اختیار دے دیا کہ آپ کو رکھنا ہے تو رکھو اور نہ رکھنا ہے تو نہ رکھو۔ یہ ایک تبدیلی ہوئی، سمجھ آیا؟ پہلے تو ترغیب دیتے تھے کہ رکھو، لیکن جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے جاوید بھائی، تو اب آپشن، آپ کو رکھنا ہے رکھو، نہ رکھنا ہے نہ رکھو۔ تیسری بات فرمایا 10ویں محرم الحرام کو نصیحت کرنے کا، وعظ کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ تو شاید علماء یہ دوسری بات پہ عمل کرتے ہو پتہ نہیں مجھے، لیکن بہرحال اور ویسے اچھا ہوتا ہے، عصر کے بعد ویسے بھی روزہ بہت لگتا ہے، ذرا بیان ہو جاوے تو چھونی مول صاحب نو گڑو હુકાયા કરે આપણો તો ટાઈમ પાસ થાય હે ફારૂકભાઈ, બધા વિચાર કરે આપણો તો યાર રોજો નહીં લાગે, એમ કે આપણો તો રોજો કટે છોની મોલ સાહેબ બોલા કરતા ہیں تو روزہ نہیں لگتا۔ تو خیر بہرحال حضور نے منع تو نہیں فرمایا کہ بیان مت کرو، تو اس روایت پہ عمل کر لو اور جو ہے وہ واعظ کر لو، دین کی بات ہو جائے گی۔ اور آئندہ سال سعد اللہ صاحب ہمارا گریبان تو نہیں پکڑیں گے، ویسے آج بھی نہیں پکڑا ہے، تو بہرحال جو ہے وہ بات ہو جائے گی۔ یہ 3 بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرتے تھے۔ اب اگلا کام کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مفہوم ہے کہ مدینہ شریف آئے تو یہود بھی روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم الحرام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو 10ویں محرم الحرام کو؟ وہاں تو 4 مہینے محترم تھے اور وہ اہل کتاب نہیں تھے، مشرکین مکہ، وہ محترم تھے، وہ رکھتے تھے، حضور کو معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ۔ یہاں ان سے پوچھا، سوال کیا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو 10ویں محرم الحرام کو؟ تو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہودیوں نے بتایا کہ ہمارے نبی، جو ہمارے بھی نبی ہیں مسلمانوں کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ ہاں وہ فرعون غرق ہو گیا اور سمندر نے اس کو اچھال دیا، نہ زمین نے جگہ دی نہ آسمان نے جگہ دی، اور فرعونی جو ہیں وہ غرق ہو گئے۔ اور چلے اس پہ آپ کو ایک لطیفہ پہلے بھی سنایا، پھر سناتا ہوں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ جو چھپے ہیں فیض ابرار، اس میں ہے یہ بات۔ مفہوم حضرت فرماتے ہیں کہ باربیڈوس میں ایک صاحب تھے، وہ مشہور تھے، تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ منسلک تھے چودھری صاحب۔ اب مشورے میں طے ہوتا تھا کہ آج حضرت بیان کریں گے دین کی بات، وہ بڑے میاں کی ہوگی۔ اب بڑے میاں کی جب بھی باری آتی فاروق بھائی اپنی مسجد میں باربیڈوس میں بیان کرنے کی، تو اللہ کا بندہ ہر مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ چھیڑ رہے، ہر مرتبہ، اور اتنی تفصیل سے بیان کرتے، اتنی تفصیل سے بیان کرتے حضرت کے بقول کہ فرعون جو ہیں وہ دریا میں غرق ہو اس سے پہلے سامعین اور جو پبلک بیٹھی ہوئی ہوتی تھی وہ بحر نوم میں غرق ہو جاتی تو وہ بحر نوم میں غرق ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اب موٹا بازی چالو تھے گیا، دادا بازی چالو تھے گیا، تو اب یہ چھوڑے ہی نہیں جاؤں دی فرعون نے ڈوبائی نہیں رہے، تو اب سب جانتے تھے کہ وہ ماں مری گیا، اب کیا کرے، اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے، وہ بیٹھنا پڑتا ہے، جو بیٹھتے ہو چودھری صاحب کو پتا ہے، وہ تو حاضری لگانی پڑتی ہے بیٹھتے ہیں تو اب سب بحر نوم میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک صاحب کی ان سے بے تکلفی تھی، تو بڑے میاں کو کہتے اشارے سے کہ اب بند کرو، ہم کے سب سو رہے ہیں، بحر نوم میں غرق ہے، تو بڑے میاں جذبات میں آ جاتے اور کہتے چھڑ چکا ہے قصہ موسیٰ اور فرعون کا، چھڑ چکا ہے
قصہ موسیٰ اور فرعون کا، جب تک فرعون ڈوبے گا نہیں ہم رکے گا نہیں۔ تو جو ہے بہرحال، لیکن میں تو رک جاؤں گا اب، وقت جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے۔ خیر بہرحال 2-3 باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا کہا یہودیوں نے کہ ہمیں نجات ملی تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم الحرام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو چونکہ ان کے ساتھ کیا نہ ہو، موافقت نہ ہو، مطابقت نہ ہو، مشابہت نہ ہو، تو اس وجہ سے میں ایک روزہ مزید رکھوں گا۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات حضرت شیخ نے لکھی ہے، وہ سن لو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اسلام کو یہودیوں کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت منظور نہیں ہے۔ ہم مسلمان غیر عبادات اور جو رسم و رواج ہے، جو رہن سہن ہے، اس میں ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمیں تو مشابہت کس کی اختیار کرنی تھی؟ جن سے روکا ان کی ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو اس دن بھی سنایا کہ اقبال نے اسی کو کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغانی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ہم تو ادھر چلے گئے، یہاں اسلام کو عبادت میں منظور نہیں ہے ان کی مشابہت، اور ہم دیکھیے کہاں کہاں ان کی مشابہت جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کی مشابہت اختیار کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو یہ کہنے کو منہ باقی رہے گا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، کہ تو خالی حقیقت کر دے، میں تو صورت جو ہے وہ لے کر آیا ہوں، تو اس کو جو ہے وہ حقیقت کر دے۔ بہرحال تو حضور تو 2 روزے عاشوراء کے نہیں رکھ سکے، آئندہ سال اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن چونکہ حضور کی یہ چاہت تھی، اس لیے علماء نے لکھا کہ خالی 10ویں محرم الحرام کا روزہ مت رکھو، یا تو 9 اور 10 یہ روزہ رکھ لو۔ یہ آپ نے 9 والا سنا ہوگا، باقی 9 میں نیا کچھ نہیں ہے، کوئی 9 نہیں ہے اس میں، سمجھ آیا؟ تو یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا پھر 10 اور 11 کا جو ہے وہ روزہ رکھو، کہ 10 سے ایک دن پہلے یا 10 کے ایک دن بعد۔ یہ عام علماء نے لکھا ہے۔ البتہ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے، اور بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، عام علماء سے آپ نے یہی سنا ہوگا کہ خالی 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں بھی لکھا ہے بعض، اور علماء بھی یوں کہتے ہیں، ہم نے بھی یہ سنا ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں وزن ہے۔ سنیے کیا کہا، اور اس کے بعد مولانا یوسف موطالہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاشوراء کے روزے میں 3 آپشن ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ 3 روزے رکھو، 9، 10، 11 محرم الحرام۔ وہ تو آج گزر گیا ہے، جس نے رکھا ہے وہ اس پہ عمل کر سکے گا کہ یہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کہ 3 روزے رکھو محرم کے۔ دوسرا کہ 2 رکھو، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ مولوی صدیق نے بھی امتحان دیا ہے مدارس میں، میں نے بھی، حافظ یوسف نے بھی، وہاں 3 کیٹیگری ہوتی تھی، اعلیٰ، ادنا، اوسط ہیں۔ تو اعلیٰ یہ ہے 9، 10، 11، اوسط یہ ہے 9، 10 یا 10، 11، اور ادنا یہ ہے یعنی کم از کم
10 یہ رکھو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جو علماء خالی 10ویں محرم الحرام کے روزہ رکھنے کو مکروہ کہتے ہیں، چاہے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بات کچھ گلے سے نہیں اترتی، جو عمل حضور نے زندگی بھر کیا ہو اس کو مکروہ کیسے کہہ سکتے؟ اس نے تو ایک ہی روزہ رکھا زندگی بھر ہے، ایک ہی جو ہے وہ روزہ رکھا، ٹھیک ہے وہ چاہت معلوم جو ہے ہوتی ہے، لیکن مکروہ تو مت کہو، مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر 2 نہیں رکھ سکتے، 3 نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 1 رکھو۔ હવે જાવેદભાઈ કહે મોલ સાહેબ તમારા આખા બયાનમાં આ વાત મને પસંદ પડી કે આ કંઈ મારા કામની હોતી હે નુરાનીભાઈ કે આ મોલ સાહેબ કંઈ નવું લાવ્યા એમ કે આ વાત તમે એમ કે હારી કીધી। تو بہرحال مکروہ تحریم نہیں ہے، مکروہ تنزیہی نہیں ہے اگر ایک بھی رکھا تو۔ میرے استاد بخاری ابھی جن کا میں نے تذکرہ کیا انہوں نے بھی ہمیں یہی بات بتائی تھی بخاری شریف کے درس میں کہ مکروہ تنزیہی جو علماء لکھتے ہیں وہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپشن دو عوام کو اور خود بھی کہ ایک رکھنا چاہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ حضور نے ہمیشہ ایک ہی جو ہے وہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا تو فضیلت میں یہ ہے کہ سال گزشتہ جو گزرا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گناہ کی 2 قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ تو کون سے معاف ہوں گے؟ صغیرہ، چھوٹے گناہ معاف۔ آخری بات، یہ روایت بھی ہے، مفہوم ہے، لیکن کمزور ہے سندن، لیکن فضائل میں چل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر وسعت کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں کیا دیں گے؟ وسعت دیں گے، برکت دیں گے۔ تو بہرحال ہم دیوبندی حضرات جو ہیں، ہمارا علماء دیوبند کا جو منشور ہے اس میں پڑھے، اس میں ایک بات یہ لکھی ہے قائی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم سند کے اعتبار سے روایت ضعیف و کمزور ہو، علماء دیوبند کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ خاصہ لکھا ہے ہمارا، لیکن ہم مروب ہو جاتے ہیں۔ جو 4 امام کو نہیں مانتے وہ آپ کو کہیں گے یہ کمزور ہے وہ کمزور ہے، تو اب تمہارا جو بلیو تھا، مانیتا مضبوط تھی، کم بخت نے وہ کمزور کر دی۔ تو اس لیے یہ تو ہمارا اعزاز ہے علماء دیوبند کا، یہ لکھا ہے۔ اگر آپ دیوبندی ہو تو یہ اعزاز ہے تمہارا۔ حکیم الاسلام جنہوں نے دارالعلوم دیوبند 60 سال تک اہتمام سنبھالا، محتمم رہے، وہ لکھ کر گئے ہیں کہ یہ اعزاز ہے، تو ہم مانتے ہیں، یہ تو فضیلت کی بات ہے۔ تو گھر والوں پر، گھر والوں میں فاروق بھائی کیا ہے؟ بچے بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، تو کیا کرو؟ گجو ڈھیلو کرو گرجے ہیں۔ کچھ عیدی جو ہیں، عیدی کے نام پر بیوی کو بھی دو، بچوں کو بھی دو، اور بیوی کو بھی بولو کہ اچھا وہ بھی پکائے، تو انشاءاللہ سال بھر اچھا کھانے کو ملے گا، اور ان کو کچھ عیدی جو ہیں وہ دیں گے تو انشاءاللہ سال بھر برکت رہے گی۔ مولانا یوسف موطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ جو سنانا تھا وہ یہ کہ حضرت فرماتے ہیں، ان کے خطبات چھپے ہیں، یہ مولوی صدیق کو بھی معلوم ہوگا، بخاری کیا نام ہے وہ خطبات ان کے، کس نام سے چھپے ہیں؟ درس، بہرحال نام بھول رہا ہوں میں، جمال محمدی بخاری شریف کے آئینے میں کتاب کا نام ہے، کیا نام ہے چودھری صاحب؟ جمال محمدی بخاری شریف کے آئینے میں، اس میں حضرت نے ایک جگہ بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ میں سہارنپور تھا، حضرت شیخ نے عاشوراء کا دن تھا تو مجھے چند روپیے دیے، سکے، اور کہا کہ یوسف جا سب کو جا کر یہ عیدی دے دے، اور فرمایا کہ روایت میں ہے اس دن جو اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرے گا مال میں سال بھر رزق میں برکت ہوگی، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب میرے اہل و عیال ہیں، تو جا ان کو دے دے، اور فرمایا کہ یوسف یہ تیرے لیے ہے، تو بھی لے۔ کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ چلو مت سمجھنا کہ یہ تو بھی لے، نہیں مت لے، چلو چھٹی لے گا مست ہے، چھٹی جو ہے وہ لے، مت لے۔ تو بہرحال عیدی کے نام پر حضرت شیخ نے دیا، اتنے بڑے محدث، تو بھائی گھر والوں پر، کئی بیوی کو عیدی کے نام سے دے دو، کل اس پہ سے جو ہے دے دو، بچوں کو جو ہے دے دو، آج تو بچے دور ہے تو ضرورت نہیں، آن لائن بینکنگ ہے، ٹرانسفر کر دو جائز بھائی، ٹرانسفر جو ہے وہ کر دو۔ تو بہرحال انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ارشاد پر کیا رکھو؟ یقین رکھو۔ دیکھیے ہم برکت کا معنی یہ سمجھتے ہیں ہم کہ 10 کے 20 ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن برکت کا اصلی مفہوم یہ لکھا کہ کھوٹا خرچہ گجراتی میں جنہیں کہ ابو સમજતા જાય તે નહીં થાય. ઘરમાં બોઇલર ઇન્શાલ્લાહ નહીં બગડે, પોતાનું ઘર હોય તો હાઉસિંગનું હોય તમે કે આપણે હું પડ્યું હે તો બહરહાલ સોફા બેડ اور چھت نہیں گرے گی, یہ کچھ نہیں گرے گا. جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھروی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کے پاس ایک کھٹیا تھی, کھاٹلو بیڈ. حضرت نے فرمایا کہ برکت اس کا نام ہے. کچھ سال بتایا کہ اتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے, اب بھی چل رہا ہے. منظور احمد یہ برکت ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ برکت ہے. حضرت نے لکھا ہے ایک مقام پر کہ کھوٹا خرچہ نہیں تھا. تو دیں گے بھائی سب ہاں. تو یہ دو. دوسری بات مولانا یوسف مطالعہ نے فرمائی کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ یوسف آج شہادت حسین ہے, آج شہادت حسین ہے, تم نے کا دن ہے, شہادت حسین کا دن ہے, تم نے حضرت حسین کو پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کیا؟ مولانا یوسف مطالعہ فرماتے ہیں ہمارا تو ذہن ہی نہیں گیا ہے, ہمارا تو ذہن ہی نہیں گیا. پھر حضرت نے فرمایا جب بھی عاشورہ کا دن آئے تو خصوصیت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر کیا کرتے رہو, بخشتے جو ہیں وہ رہو, ایصال ثواب کرو. تو چلے میں مجلس ختم کرتا ہوں. فاروق بھائی آپ سے خاص معافی ہیں, آپ کو ایک خاص چیز کی طلب بھی آ رہی ہوگی. تو بہرحال کیا ہے, 3 کام کرو. روزہ رکھو, اللہ توفیق دے. بچوں کو اور بیوی کو کیا دو, ہاں, اور ساتھ میں یوں بھی کہہ دو کہ تو بھی ہنہ کے ہارو بناؤ جائے. اور تیسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر جو ہے وہ بخش دو. اور میاں آپ اگلے 10 دن مجھے بخش دو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.